کا نام نہیں لیتے۔ اسی رات میرے کریم نبی نے جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو دیکھا جو سخت ترین عذاب میں مبتلا تھیں۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو نوچ رہی تھی، اپنے ہی ہاتھوں کو نوچ رہی تھی، مگر جب وہ نوچتی تھی اتنا ہی زیادہ اذیت میں مبتلا ہو جاتی، جتنا نوچتی اتنی زیادہ اذیت ملتی۔ آگ کی لپیٹیں ان کے ہاتھوں سے اٹھ رہی تھیں، ان کے ناخن سیاہ ہو چکے تھے، ان سے بدبودار دھواں نکل رہا تھا، ان کے ہاتھوں کی کھال جھڑ رہی تھی اور وہ درد کی شدت سے بلک رہی تھی۔ ہر طرف ان کی چیخوں کی گونج تھی، مگر کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ میرے کریم نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے ہاتھوں پر رنگ برنگی نیل پالش لگاتی تھیں اور وضو کرتے وقت اپنے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچنے دیتی تھیں۔ ان کے وضو ناقص ہوتے تھے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تھیں اور اسی نافرمانی کے سبب آج یہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے میں قربان آپ کے آنسوں پر۔ آپ نے فرمایا، میری امت کی عورتیں اگر یہ جان لیں کہ ان کے ہاتھوں پر لگی یہ نیل پالش ان کے لیے کتنی خوفناک عذاب کا سبب بن سکتی ہیں تو وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہاتھوں پر نیل پالش نہ لگائیں۔ جہنم میں وہ عورتیں چیخ رہی تھیں، ان کے ہاتھوں کی خال اتر چکی تھی، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ناخن سیاہ ہو چکے تھے اور ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے ہی ہاتھوں کو نوچ رہی تھی، مگر جتنا نوچتی اتنی ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جب ان کے ناخن جل کر راکھ ہو جاتے تو فوراً نئے ناخن اگ آتے اور پھر دوبارہ انہیں وہی عذاب دیا جاتا۔ وہ عذاب کے مارے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں ڈال کر کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو منہ کے قریب لے جاتی ان کے ہاتھ آگ کے انگارے بن جاتے اور ان کے چہروں کو جھلسا دیتے۔ یہ وہ عذاب تھا جو ایک چھوٹی سی غفلت کے سبب ان پر نازل ہوا۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ نیل پالش کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر جو چیز لگا رہی ہیں وہ ان کی نمازوں کو ضائع کر رہی ہے، ان کے وضو کو ناقص کر رہی ہے اور آج وہی چیز ان کے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن چکی ہے۔ اے میری بہن، اگر تم نے اس منظر کو سن کر بھی غور نہ کیا، اگر تم نے آج بھی توبہ نہ کی، اگر تم نے آج بھی اپنے ہاتھوں پر نیل پالش لگائی تو یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری اپنی انگلیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی اور تمہارے ناخن تمہیں قیامت کے دن چیخ چیخ کر کہیں گے، اے اللہ، یہ وہی ہاتھ ہیں جن پر تیری نافرمانی کی مہر لگی تھی، یہ وہی ہاتھ ہیں جنہیں دھونے کی بجائے رنگین کیا گیا، یہ وہی ہاتھ ہیں جو وضو میں پاک ہونے کی بجائے نیل پالش سے ڈھکے رہے۔ آج اگر تم نے یہ سبق سن لیا اور پھر بھی نیل پالش لگائی تو یاد رکھو وہ دن قریب ہے جب تمہیں بھی ان عورتوں کے ساتھ جہنم میں اسی عذاب سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت لڑکی تھی جسے اللہ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ قدرتی نور سے چمکتا تھا، اس کی آنکھوں میں حیا کی جھلک تھی اور سب سے بڑھ کر وہ حافظ قرآن تھی۔ اس کی زندگی سادگی اور پاکیزگی میں گزرتی تھی۔ وہ دنیا کی زینت سے بے نیاز ہو چکی تھی، نہ کبھی میک اپ کیا، نہ کوئی غیر ضروری سنگھار کیا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں پلی بڑھی جس نے اسے دین کی روشنی میں پروان چڑھایا۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹی، اصل حسن وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو، جو دنیا والوں کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ اور وہ ہمیشہ سر جھکا کر جواب دیتی، اماں، مجھے دنیا کی خوبصورتی کا کوئی شوق نہیں، بس اللہ کی رضا چاہیے۔ وہ اپنے حسن کی حفاظت کرنے والی تھی، غیر محرموں سے دور رہنے والی، سادگی کو پسند کرنے والی اور ہمیشہ اپنی رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والی تھی۔ کبھی کسی تقریب میں نہ گئی، کبھی کسی شادی میں بھی شریک نہ ہوئی، چاہے کسی عزیز کی شادی ہوتی وہ آج تک کبھی نہیں گئی تھی، اور کبھی کسی دنیاوی فتنے اور آزمائش کی طرف اس نے نظر بھی نہ ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کی جو چکا چوند ہے صرف وقتی ہے اور حقیقت صرف وہی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، کیونکہ شاید اس کے مقدر میں صرف ایک آزمائش لکھی جا چکی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے رشتہ داروں کی ایک شادی میں جانے کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، مگر جب ماں نے اصرار کیا تو وہ صرف خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی تھی۔ پہلی بار وہ دنیا کے رنگین نظاروں کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، دلہن کو مہنگے لباس میں سجایا گیا تھا اور ارد گرد کی لڑکیاں میک اپ سے چہرے کو مزید نکھار رہی تھیں، ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں، ہر کوئی خوشی میں مگن تھا، لیکن اس کی نظریں ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں پر سرخ رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ چمک رہے تھے، خوبصورتی میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ وہ حیرت سے ان کے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، میرے ہاتھ تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ یہ وہی لڑکی سوچ رہی ہے کہ میرے ہاتھ ان
ان تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے ہاتھ ان سب سے زیادہ نازک ہیں، اگر میں بھی سرخ رنگ کی نیل پالش لگا لوں تو میرے ہاتھ کتنے حسین لگیں گے۔ یہ سوچ اس کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ پلٹ کر اپنی ماں کے پاس آئی، مگر دل کی بے قراری ختم نہ ہوئی۔ گھر آ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا اور دل میں وہی خیال آیا کہ اگر میں نیل پالش لگا لوں تو میرے ہاتھ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، میرے ہاتھ سب سے زیادہ حسین لگیں گے۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو گئی جیسے کوئی نیا شوق جاگ اٹھا ہو۔ اگلے ہی دن جب وہ بازار سے سرخ نیل پالش لے آئی، اپنے ہاتھوں پر لگانے کے لیے بےتاب تھی، جب نیل پالش کا برش اس کے ناخنوں پر لگا تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، انہیں بار بار مختلف زاویوں سے ایسے گھما گھما کر دیکھتی، دل میں فخر محسوس کرتی۔ اب جب بھی وہ کہیں باہر جانے لگتی اپنے ہاتھوں پر نیل پالش ضرور لگاتی، جب بھی کسی تقریب میں شرکت کرتی تو اپنے ہاتھوں کو مزید چمکانے کے لیے نیل پالش کا استعمال کرتی۔ اس کی ماں نے کئی بار اسے سمجھایا، بیٹی یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا، نماز کی فکر کرو، وضو کرو، اللہ کی رضا کو دیکھو، دنیا کی نظروں میں خوبصورت بننے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ چند دنوں کے لیے قائم ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی نظر میں تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے تو پھر دنیا والوں کے سامنے خوبصورت بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر وہ ہر بار ماں کی بات کو ہنس کر ٹال دیتی، اماں بس ہاتھوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہی تو لگا رہی ہوں، اس میں کیا غلط ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ نیل پالش کی عادی ہو چکی تھی، جو لڑکی تھی وہ نیل پالش کی عادی ہو چکی تھی، اب اس کے لیے یہ عام بات بن چکی تھی۔ وہ ہر روز نیل پالش لگاتی، مختلف رنگوں کی لگاتی، اسے اپنی خوبصورتی کا ایک لازمی حصہ سمجھنے لگی، حتیٰ کہ یہ اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ یہ لڑکی اب جب بھی باہر جاتی، رشتہ داروں کے گھر جاتی، شادی میں جاتی، بازار جاتی، جہاں کہیں بھی جاتی، اپنے ناخنوں پر نیل پالش ضرور لگاتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے میرے ہاتھ بہت زیادہ چمکتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور یہی ہاتھ دوسرے لوگوں کو باہر جا کر اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ وہ آئینے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، بار بار زاویے بدل کر ان کی خوبصورتی کو سراہتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ کوئی بھی لڑکا ان ہاتھوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جہاں سے بھی گزرتی نظریں اس کے ہاتھوں پر جا پڑتی۔ چہرہ تو چھپا کر جاتی تھی، حجاب نقاب کر کے جاتی تھی، لیکن ہاتھوں پر لوگوں کی نظر ضرور جاتی۔ ہاتھ سفید تھے، اوپر سے نیل پالش، لوگ اس کے نازک اور سرخ ناخنوں کو حسرت سے دیکھتے اور کئی دل اس کے حسن کے اس جادو میں گرفتار ہو جاتے۔ بہت سے لڑکوں نے اس کے حسن پر مر مٹنے کی خواہش کی، کئی لوگوں نے اس سے نکاح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور بالآخر ایک ایسا شخص اس کی زندگی میں آ گیا جس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو گیا۔ شادی کی دھوم دھام کے بعد جیسے ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے نئے سفر میں داخل ہوئی تو سب کچھ ویسا نہ تھا جیسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے چمکتی رہے گی، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی جیسی شادی کے دن تھی، مگر تقدیر نے ایسا کھیل کھیلا کہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ ایک گھر کی ذمہ دار عورت بن چکی تھی، جہاں اسے آرام نہیں بلکہ کام کرنا تھا، جہاں صرف اسے حسین نظر آنا کافی نہیں تھا بلکہ دن رات محنت بھی کرنی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کے ہاتھ جو کبھی نیل پالش سے چمکتے تھے، کام کاج کی سختیوں کی وجہ سے اپنی رونق کھونے لگے۔ برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، گھر کے کام کاج کرتے اس کے ہاتھوں کی سفیدی مدھم ہونے لگی، اس کی نرمی ختم ہونے لگی، اور چند دنوں میں ہی وہ ہاتھ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، اپنی طرف مائل کرتے تھے، اب اپنی خوبصورتی کھو چکے تھے۔ مگر یہ تو شروعات تھی، وہ یہی سمجھتی رہی کہ شاید یہ محض کام کا اثر ہے، شاید کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے ہاتھ بددستور بدنما ہوتے گئے۔ اب نہ صرف اس کا رنگ کالا ہونے لگا تھا بلکہ ان پر عجیب و غریب داغ بھی نمودار ہونے لگے تھے۔ اس کے ناخن جو کبھی سرخ نیل پالش میں چمکتے تھے اب برے اور بے رونق ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر جو کبھی اس کی خوبصورتی پر فرفتہ تھا، اس کا دیوانہ تھا، اب اسے دیکھ کر بھی بیزار ہونے لگا۔ اس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے، جتنا مال و دولت تھا وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا، اور اب نوبت فاقوں تک آ چکی تھی۔ شوہر کی بیزاری اور غربت کے سائے بڑھتے گئے، اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس کے شوہر نے غصے میں آ کر بد دعا دی، یا اللہ میری بیوی کو موت دے دے، اور قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی بد دعا قبول ہو گئی۔ اچانک ایک دن وہ لڑکی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئی، اس کا جسم بھی جان ہونے لگا، اور آخر کار وہ اس دنیا سے چل بسی۔ مگر جو کچھ اس کے مرنے کے بعد ہوا وہ ایسا خوفناک منظر تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی کانپ اٹھا۔ جب اس کی میت کو غسل کے لیے رکھا گیا تو غسل دینے والی عورتوں نے چیخ مار دی
کیونکہ اس کے ہاتھوں کی شکل بدل چکی تھی. اس کے ہاتھوں کی انگلیاں عام انگلیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ کتے کے پنجے کی طرح بن چکی تھیں. جیسے ہی لوگ اس کی لاش کو دیکھنے آئے تو حیرت اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی. ہر کوئی کانپنے لگا. کوئی کہہ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسا انجام کسی گناہ کے سبب ہی ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. بڑی مشکلوں سے اس کی میت کو اٹھایا گیا، قبرستان لے جایا گیا. لیکن جیسے ہی اسے قبر میں اتارا گیا، اچانک قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں. جو ہی لوگوں نے اس کی میت کو مٹی میں رکھنے کی کوشش کی تو قبر کے اندر ایک خوفناک منظر نمودار ہوا. اچانک ایک زہریلا سانپ نکلا جو سیدھا اس کی میت کے ہاتھوں پر لپٹ گیا. اس میت کے جو ہاتھ تھے دونوں ہاتھوں پر لپٹ گیا، اور ساتھ ہی کچھ بچھو نکل آئے جو اس کے ہاتھوں کا گوشت نوچنے لگے. لوگ حیرت اور خوف سے چیخ اٹھے. جلدی سے میت کو باہر نکالا اور سوچا کہ کسی اور جگہ دفن کریں. مگر جب دوسری قبر کھودی گئی تو وہاں بھی ویسا ہی منظر تھا. جہاں بھی قبر بنائی جاتی وہاں پہلے سے بھی زیادہ خوفناک منظر ہوتا، خوفناک عذاب ہوتا. اب ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کا انجام اتنا بھیانک ہوا. تب اس کے شوہر نے روتے ہوئے کہا، میری بیوی ہمیشہ نیل پالش لگاتی تھی. وہ اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنانے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اللہ کی ناراضگی کا کوئی احساس نہ تھا. وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کے ہاتھوں کو دیکھیں، اسے پسند کریں، اور شاید اسی گناہ نے اسے برباد کر دیا. میں نے اس سے حسن کی وجہ سے شادی کی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ حسن انسان کو تباہ بھی کر سکتا ہے. یہ الفاظ سنتے ہی لوگ حیران رہ گئے. کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کچھ اپنی آنکھیں بند کر کے کانپنے لگے. ہر کوئی لرز رہا تھا. ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ دنیا کی یہ عارضی خوبصورتی آخر کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے. اس کا انجام سب کے سامنے تھا، مگر کیا وہ عبرت حاصل کریں گے یا پھر وہی غلطی دہرا کر اسی انجام کو قبول کریں گے؟ وہ لوگ جو اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر گھر واپس آئے سیدھا اپنے گھروں میں گئے. دروازے کھولتے ہی اپنی بیویوں اور بہنوں کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، جلدی کرو، گھر میں جتنی بھی نیل پالش ہے سب نکال کر باہر پھینک دو. عورتیں حیران ہوئیں. کچھ نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نیل پالش کیوں پھینک دیں؟ مگر جواب سخت تھا. اگر تمہیں وہ منظر دیکھنے کو ملتا تو تم خود اپنے ہاتھوں سے نیل پالش کو آگ لگا دیتی. نیل پالش ہاتھوں کی خوبصورتی نہیں، یہ تو بربادی ہے. وہ عورت جو دنیا میں نیل پالش لگا کر خوش ہوتی تھی آج اس کے ہاتھوں پر سانپ لپٹے ہوئے تھے. بچھو اس کے ناخنوں کو نوچ رہے تھے. یہ سن کر عورتیں کانپ اٹھیں. ان کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جم گئیں. ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نیل پالش کی بوتلیں اٹھائیں اور تیزی سے باہر جا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں. کچھ نے استغفار پڑھا، کچھ نے توبہ کی، کچھ کی آنکھوں سے آنسو نکلائے اور کچھ لوگ بس خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگے جیسے ان میں کوئی خوفناک نشان تلاش